ہائے مرزا میری داڑھ تھلے، میرا 10 کروڑ روپے کا چیلنج ہے مرزے کو. وہ کہتا ہے کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. میرا تمہیں چیلنج ہے اہل سنت و جماعت کے کسی ایک عالم کی کتاب میں دکھا دو کہ اس نے لکھا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے اور چشتی رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے. 10 کروڑ بھی دوں گا، تمہارے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لوں گا. اگر جس وقت ہم شروع ہوئے میں نے آپ کو بولا 300 سے زیادہ روایتیں تو میرے پاس. ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. بڑے ادب کے دائرے کے اندر اس وقت میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ ایک ریولوشن برپا کرنے والی ویڈیو ثابت ہوگی. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس دعوت حق نے کیسا اپنا رنگ جمایا. حالانکہ وہ ایک لیپ ٹاپ کے ویب کیم پہ ریکارڈ ہوئی ہے. اس زمانے میں تو ہم یہ کیمرے یوز بھی نہیں کرتے تھے. اس میں ہی میں نے ایک عبارت ہائی لائٹ کی تھی بریلویوں کے پوائنٹ آف ویو سے، اور انہیں بتایا تھا کہ آپ کو بچپن سے بتایا گیا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے ایک مرید کے کلمے کو انڈورس کیا تھا جب اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں پڑھا ہے اور اس کے بعد بیداری میں بھی بے ساختہ میری زبان کے اوپر جاری ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ، اور اللہم صلی علی نبینا اشرف علی استغفر اللہ. اور اس کے جواب میں اشرف تھانوی صاحب نے کہا تھا کوئی نہیں، اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے، جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو نا وہ چونکہ نبی الاسلام کے راستے پر ہے، اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا. اس واقعے میں تسلی تھی. خواب نہیں سر، واقعہ، خواب پلس بیداری. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس میں لکھا ہوا بے ساختہ تھا، وہ اسے ہوش نہیں تھی. سرکار ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. بابی کو تو ہوش نہیں تھی، لیکن جس بابے کو اس نے خط لکھا وہ تو ہوش میں تھا نا. وہ تو ٹون نہیں سی نا، اے ٹون والا نہیں، وہ جو میں نے ٹنی والا ٹون. سن سنا کے سننی یعنی ٹنی، اور ایک پڑھ پڑھا کے سننی بکش مسلمان. تو ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں، بابے کی. تو اب یہ بریلویوں کو بچپن سے بتایا گیا، اس کی بنیاد کے اوپر ایک اکیلے بندے نے احمد بریلوی صاحب نے پوری دیوبندیت الٹ کے رکھ دی. اتنا بڑا مدرسہ، ان کے اس زمانے میں بھی سینکڑوں ہزاروں علماء، لیکن وہ ایک چھوٹی سی کتابچی لکھی، کتاب بھی نہیں کتابچی ہے اتنی سی، حسام الحرمین، اور اس میں انہوں نے چند فاش غلطیاں ان کی ہائی لائٹ کی. یہ فارمولہ ان کا کام کر گیا. تو ہم نے کہا کہ رکو ذرا، صبر کرو، ہم بھی اس ڈاکٹرن میں سے کوئی ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے نئی ڈاکٹرن لانچ کرتے ہیں. پھر ہم نے چشتی رسول اللہ نکال لیا ان کی کتابوں سے. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ جب آپ کا زوم ہو، آپ کا تکبر یہی ہو کہ ہمارے سوا باقی سب گستاخ ہیں، اور آپ کی اپنی گستاخی نکل آئے تو لمحہ فکریہ تو ہے. اور پھر اسی ڈاکٹرن پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ کفر ہو اور چشتی رسول اللہ عین ایمان بن جائے؟ نہیں ہو سکتا. یہ وہ بلنڈر ہے جو ایک عام آدمی بھی اس کو بلنڈر سمجھتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے اس کی وجہ سے ہزاروں بریلویوں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کیا، فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے دی. پہلے تو بریلوی علماء اس کا جواب ہی نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم اس کا جواب دیں گے تو جن کو نہیں بھی پتا انہیں بھی پتا چل جائے گا کہ ہمارے بابوں نے کام ڈالا ہے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتی ہے نا. فرقوں کے ماننے والے وہ اولادیں ہیں جو اپنے آباء و اجداد اور بزرگان دین کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی ایک پبلشر نے ہمت کی، اور شبیہ بدرز نے، میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے لیے کتاب مصیبت بن جائے گی، ہشت بہشت، جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، جس میں 8 چشتیہ کے بزرگوں کی کتابیں ہیں. ان میں سے ایک فوائد السالکین ہے جو جمع کی ہے فرید الدین گنج شکر نے، پاک پتن والے بزرگ.
یہ فارسی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے ملفوظات جمع کیے ہیں اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، اور اس میں کئی ایک واقعات، اس میں ان کے چونکہ آگے پیر تھے معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، ان کے کانٹیکسٹ میں وہ واقعہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والا اس میں ڈالا. وہ ہم نے اتنی دفعہ ہائی لائٹ کیا، شبیر بردرز نے وہ اس واقعے کو مسلمان کر دیا. وہ چشتی رسول اللہ جہاں لکھا تھا نا، اسے بھی محمد رسول اللہ کر دیا. واقعہ ادھر ہی لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے مولوی بیچارہ کوئی کالجز یونیورسٹیز تو پڑھا نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو میں اس پورے واقعے کو نکال دوں یار، یہ کرنا ہے تو اسے کسی طریقے سے چینج کروں. وہ پھر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یار اسے تو، یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ جب تک کنویں سے آپ کتا نہ نکالیں جتنے مرضی ڈول نکال لیں وہ پاک نہیں ہوگا. اصل ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ معین الدین چشتی صاحب کی طرف منسوب ہے. ہم 1000 ٹن حسن زن اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کی طرف منسوب کر دیا کسی نے. تو ان کے پاس ایک مرید ہونے آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ایک خاص حالت میں تھے، ٹھیک ہے، خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جب مرید ہونے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنا کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا نہیں، تم ایک دفعہ نہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ، پھر میں تمہیں مرید کروں گا. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چونکہ بڑا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً پڑھ دیا. تو خواجہ نے انہیں نوازا، مرید بھی کیا، اور پھر اینڈ پہ کہا کہ کلمہ وہی ہے جو تم پہلے پڑھ رہے تھے، یہ تو میں نے تمہارے امتحان کے لیے پڑھایا تھا. سر کیا سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس گل دا. پہلے میں کہتا تھا پکی، کہتے تھے پنجابی ہے، تھوڑے سخت ورڈنگ ہے. ہم نے اسے پھر مسلمان کیا، مزید پہلے مسلمان سی مومن بنایا، انگلش کا ورڈ ایڈ کیا، ٹائم، اردو کا ورڈ ایڈ کیا، قیامت تک. اور اس میں کتنی عاجزی ہے کہ یار ہم آپ کو یہ چیلنج نہیں دیتے کہ اگلے ہفتے سے پہلے پہلے جواب دیں، نہیں سر، قیامت سے پہلے جب مرضی جواب دیتے، سارے مل بیٹھے اس کا کوئی جواب تلاش کریں. ہم کوئی آپ کے لیے ٹائم لائن مقرر نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ٹائم بڑا تھوڑا دیا گیا تھا ورنہ ہم جواب دے لیتے. نہیں سر، ٹائم قیامت تک ہے. تو اس واقعے کو انہوں نے چینج کیا، وہ جہاں چشتی تھا نا وہاں انہوں نے دوبارہ محمد ڈال دیا. اب واقعہ یہ بن گیا کہ بتا تو کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ یوں بھی پڑھ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا پھر جب کہا نہیں کلمہ یہ نہیں ہے، یعنی پھر دوبارہ کفر کر دیا نا کہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کلمہ، بلکہ وہی ہے جو پہلے پڑھایا تھا. ان دسو او تھتیو اس نال تے نہ بول دے چنگا سی، زبان کی لکنت تو نہ پکڑی جاتی. ماں تھاریاں بولیاں نے، میں نہیں بولی. وہ پنجابی میں ایک آپ کو پتا نا ایک لطیف ہے. تو یہ انہوں نے کیا، اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کی جو میں جس کے لیے اتنی تمہید بنائی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو چشتی لفظ ہے یہ تو بہت سالوں بعد یوز ہوا ہے. معین الدین چشتی صاحب کے نام کے ساتھ تو چشتی آتا نہیں تھا، وہ تو سنجری تھے اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے. یہ بعد کے لوگوں نے انہیں کہنا شروع کر دیا. لہذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی من گھڑت ہے. سرکار رکو ذرا، صبر کرو. 800 سال سے یہ کتاب چھپ رہی تھی فوائد السالکین فارسی زبان میں. اس سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا چلا. آخر دنیا میں اب کون سی ایسی تبدیلی آ گئی کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کتاب فیبریکیٹڈ ہو چکی ہے. وہ بندہ دسو کیڑا جے. اور پھر اس بندے کو مان لو کہ تمہارے 800 سال کے بزرگ یہ خرافات، شرکیہ واقعات، کفریہ گستاخانہ واقعات چھاپتے رہے. سارے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ.
انہیں کتاب میں یہ چیز نظر نہیں آئی جو دلوں کے حال جانتے تھے. اور سب سے بڑا بزرگ وہ کہ اتنے سارے بزرگوں کی غلطیوں کو اس نے ہائی لائٹ کیا. اسے مانو. اب پتہ چلا نا بقول ان کے کہ یہ تو کسی نے ڈال دیا, لیکن یہ بھی انہوں نے کوشش کی پردہ ڈالنے کی, لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے. جو ایک چھوٹا سا مولوی انہوں نے اس معاملے کے لیے لانچ کیا, اور ایسے کام یہ ہمیشہ چھوٹوں سے کرواتے ہیں تاکہ کل کو وہ پکڑا جائے, جو پیچھے بڑا ڈان ہے نا وہ یہ کہہ سکے یہ تو چھوٹا تھا نا, کبھی ہمارے سے واسطہ پڑا ہوتا تو پھر دیکھتے ہیں ہم کیا جواب دیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی, بڑوں سے ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ بھاگنے کا بہانہ موجود ہوگا. اور اگر کسی چھوٹے نے ہم سے جواب لینا ہے تو اپنے بڑے سے لکھوا دے. یعنی اگر کسی بریلوی نے جواب لینا ہے تو مفتی منیب صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے, دیوبندی نے جواب لینا ہے تو مولانا تقی عثمانی صاحب سے, مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوائے. اہل حدیث نے جواب لینا ہے ساجد میر صاحب سے. اہل تشیع نے جواب لینا ہے مجھ سے کسی چھوٹے نے تو ساجد نقوی صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے کہ یہ چھوٹا میں لانچ کر رہا ہوں, اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. ٹائم قیامت تک جے جدوں ہی قریب بنا لو جواب لے لو آ کے میرے کو. یا بڑا خود وہ اعتراض سامنے رکھتے, جس طرح مفتی منیب صاحب نے میرے خلاف دنیا اخبار میں مضمون لکھا تو میں نے اللہ کے فضل سے ان کی طبیعت صاف کی ہے. 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے, وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی, کرامات اور معجزات کے اوپر انشاءاللہ تعالی. تو جواب لے لیں. بڑوں کو نہیں لانچ کرتے تاکہ وہ بڑے ہم سنبھال کے رکھیں, تو چھوٹے کے ذریعے انہوں نے کہلوایا کہ یہ کتاب تو تبدیل ہو چکی ہے. یعنی جو میں نے ان کو بھاگنے کا ایک آپشن دیا تھا نا کہ کہہ دو کہ یہ بزرگوں نے نہیں لکھا, بعد میں کسی نے ڈال دیا, انہوں نے اس کو, یہ بھی میرے مشورے پہ ہی انہوں نے قبول کیا, اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے. اچھا جناب, وہ تو اب انہوں نے قبول کر لیا. اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا دیکھیں جی اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی باتوں کو کفر سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر اس کے ساتھ تمہید ایمان وہ کٹھی چھپی ہوئی ہیں, اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ جو شخص بھی کہے کہ میں رسول ہوں یا اس قسم کا دعویٰ کرے تو اس کی غلطی کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول میں نے ڈکشنری کے معنوں میں لیا تھا کہ اس سے مراد میں میسنجر لے رہا ہوں یا ڈاکیہ لے رہا ہوں, نہیں, وہ اصطلاحی معنی ہی تصور کیا جائے گا اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا. اچھا, اب یہ بات انہوں نے کہا فخریہ دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی تمام چیزوں کو کفر سمجھتے ہیں, لیکن وہ جنرل, اسپیسیفک نہیں, جنرل. لیکن ہوا کہ اب اعلیٰ حضرت بھی پھنس گئے. ہاں, اعلیٰ حضرت اس طرح پھنس گئے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں آلموسٹ 30 جلدوں کے اوپر وہ پرنٹ ہوئی ہے فتاوی رضویہ. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے. اس کتاب کا نام ہے 7 سنابل. وہ 8 بہشت تھی نا, 8 جنتیں, یہ 7 بالیاں, وہ قرآن میں بھی لفظ ہے سورۃ البقرہ میں 7 سنابل. اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے, حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چشتی رسول اللہ 7 سنابل میں بھی نکل آیا ہے. ہائے ہائے, اب تیرا کیا بنے گا اعلیٰ حضرت صاحب؟ اعلیٰ حضرت بھی نہیں اب بچیں گے. چشتی رسول اللہ اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. ابھی تک تو یہ صوفیاء کی باتیں تعویل کر لیتے تھے, یہ تو صوفیوں کے کلام ہیں, اعلیٰ حضرت سے کوئی بات نکالیں. اعلیٰ حضرت تو عالم دین تھے, ہاں جی, مجدد دین و ملت تھے. اعلیٰ حضرت نے 7 سنابل کے بارے میں انڈورس کیا فتاوی رضویہ میں کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. اس کتاب کی تعریف کی. اب اگر بغیر پڑھے انہوں نے تعریف کی ہے تو پھر ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں کے عالم ہو. نمبر 2, اگر پڑھا تھا اور چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو کیوں اسے آنکھیں بند کی. نمبر 3, کیا نبی علیہ السلام ایسی کسی کتاب کو انڈورس کر سکتے ہیں جس میں کفریات لکھے ہوئے ہوں؟ اور اب آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ کفریات ہیں. پہلے تو کبھی کہتے تھے یہ شتیہات ہیں, وہ خاص حالت میں بات کی, پھر ہم
خادم رضوی والی بات کریں گے کہ وہ جیڑا پونکدا جے نبی دے پونکدا جے انہوں ہلکا نہ جانو. ہاں جیڑا خاص حالت وچ بولدا جے وہ نبی اتے ہی بولدا جے. پھر تو ہم یہ جواب دیں گے نا. خیر اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اب یہ کہہ رہے نہیں ہے کفریات ہیں بعد میں کسی نے ڈال دی ہیں. تو اب اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا؟ اور یہ فوائد السالکین جو ہے یہ فارسی میں لکھی گئی، سبا سنابل بھی فارسی میں لکھی گئی. سبا سنابل میں فوائد السالکین کا ہی ریفرنس ہے. وہ اوریجنل فارسی بکس بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ہم ساروں کے امیجز انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپنی ویڈیو میں لگائیں گے. کسی کا کوئی وہم اور آج سے 100 سال پہلے کی پرنٹ ہوئے ہوئے جب کاتبین لکھتے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اس زمانے کی وہ کتابیں، اور آج اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں، انہوں نے خود ہی پرنٹ کی ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیں، اعلیٰ حضرت تو اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں اور اٹ مینس کہ پوری بریلویت کے کھاتے میں ڈال گیا. اب آپ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا. کیا آپ کہیں گے وہ جاہل تھے، انہوں نے کتاب نہیں پڑھی؟ پھر ہم پوچھیں گے اگر کتاب نہیں پڑھی تو تعریف کیوں کی اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. بخاری مسلم کی حدیث، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. کوئی بھی نہیں بچے گا سرکار. کہاں تک بات جائے گی؟ ابھی تک تو ان کے پاس تھا جی وہ شتی ہاتھ. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ساری باتیں نکلی کیسے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. اصل میں جب الامداد رسالہ چھپا نا، آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے، جو میگزین منتھلی چھپتا ہوتا تھا، اس میں جب اشرف تھانوی صاحب کو کسی مرید نے یہ لکھ کے واقعہ بھیجا، انہوں نے اس کے اوپر وہ کیا بریلویوں کے ہاتھ، تو پھر ایک چیز آ گئی. انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اتنا ہائی لائٹ کیا کہ 800 سال ہو چکے ہیں وہ رسالہ آج بھی چھپ رہا ہے. حالانکہ منتھلی میگزین تو ایک دفعہ ہی چھپتا ہے نا. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1921 کی اخبار مجھے دکھائیں فلاں دن کی، یا فلاں مہینے کا میگزین دکھائیں، اس کو تو چھوڑ دیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1990 کا مارچ کے مہینے کا اخبار جہاں مجھے دکھا دیں، تو ٹائم قیامت تک ہی لو گے تسی، اللہ ہے کہ کسی کے پاس پڑا ہوا کسی کے پاس. یہ کون سا ایسا میگزین ہے جو آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے؟ وہ بریلوی چھاپ رہے ہوتے ہیں، دیوبندی نہیں چھاپ رہے، بریلوی اس میگزین کو چھاپ رہے ہیں اس زخم کو زندہ رکھنے کے لیے. خود انہوں نے سارے کام ڈالے میں. اب وہ دیوبندی بڑا عرصہ تو برداشت کرتے رہے، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ اب اس کے آگے بند کیسے بند ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس واقعے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا تصوف کی کتابوں میں کچھ دلائل تلاش کیے. اس دوران جیسے سر ایڈون کو حادثاتی طور پہ پنسلوینیا میں تیل کا کنواں مل گیا تھا، ان کو چشتی رسول اللہ مل گیا. وہ پھر انہوں نے سارے ریفرنسز، یہ آپ کو جتنے ملیں گے نا گوگل کے اوپر رکھے ہوئے امیجز، وہ سب دیوبندیوں نے اکٹھے کر کے اشرف تھانوی رسول اللہ کے دفاع پہ رکھے ہوئے ہیں. ہاں، اور مناظروں میں باقاعدہ یہ پیش کرتے ہیں. وہی گل کے پتر فیل ہو گئے، او بھائی تھوڑے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا. ہاں بھائی، اس کے دوست کے بیٹے کے فیل ہونے سے اس کے بیٹے کا فیل ہونا جسٹیفائی تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے حرکت کی. یہ انہوں نے بیسیکلی ساری چیزیں ایکسپلور کی ہیں. پھر انہوں نے مختلف جواب دیے. میں نے ہمیشہ اس کا پھر ریبٹل کیا ہے کہ یار شتی ہاتھ بونگیاں کہتے ہیں نہیں، وہ چونکہ ان کو ہوش نہیں ہوتی تھی، تو جب کسی کو ہوش نہ ہو اس سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. اچھا جی، شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. آپ نے تو ہمیں بچپن سے سکھایا تھا کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے. رسول اللہ کے لیے کسی نے دیوانگی دکھائی، انا حق کہہ دیا، انا الحق کسی نے، تو وہ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا. اللہ کے لیے دیوانگی. لیکن انا محمد کوئی کہہ دے یا انا رسول اللہ کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس وقت تو آپ ہمیں یہ سکھایا کرتے تھے. دوسری بات، ان بزرگوں کو پھر آپ پاگل ڈکلیئر کریں نا. مجذوب کا لفظ کیوں ڈیوائز کیا ہے؟ صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے ہیں، اور پوری سند سنن ابن ماجہ میں ہے کہ 3 لوگوں سے شریعت نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 مجنون، جو پاگل ہے جب تک کہ اس کی عقل درست نہ ہو جائے. نمبر 2 سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے. اور نمبر 3 نابالغ بچہ جب تک کہ وہ بالغ اور ہوش میں نہ آ جائے. یہ مولا علی کا قول امام بخاری لے کے آئے ہیں. جب حضرت عمر
نے ایک پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کر دی تھی، تو حضرت علی نے انہیں اس کام سے روکا اور وہ پیچھے ہٹ گئے. اور نبی الاسلام سے مرفوعاً سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. تو ڈکلیئر کریں. کبھی کہتے ہیں مجذوب، کبھی کہتے ہیں قلندر، کبھی کہتے ہیں وہ ہوش میں نہیں، کبھی کہتے ہیں شطیحات. شطیحات کا پنجابی میں ترجمہ ہو سکتا ہے بونگیاں. اول فول کوئی بولنا شروع کر دے جسے اپنی ہوش نہ ہو. سرکار اس میں آپ دیکھیں ہوش تو اسے ہے، تو تبھی تو اس نے پوچھا تو کلمہ کیا پڑھتا ہے. پھر اس نے یہ